جج. سر جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا، آپ تحریک انصاف میں بڑے سینئر تھے، آپ نے سٹینڈ لیا، کیا آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس وقت سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا؟ دیکھیے وہ اصولی بات تھی، پچھتاوے کی کوئی بات نہیں، نہ ہی مجھے، کیونکہ اس وقت جو ہو رہا تھا وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. ایک اس جج کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں پرسیپشن تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہے اور اپ رائٹ جج ہے، اور اس کو چونکہ اس نے ایک ججمنٹ دی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی تھی، جس میں کہا تھا کہ ہر فوجی افسر کو اپنی اوتھ آئین کے تحت پڑھنی چاہیے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا تھا کہ چونکہ انہوں نے ایک اچھی ججمنٹ دی ہے اس لیے انہیں وکٹمائز کیا جا رہا تھا. آپ کی پرسیپشن غلط ثابت ہوئی ہے؟ یہ تو وقت نے تو یہی بتایا ہے کہ جن کے بارے میں میرا یہ کیونکہ ایک صرف یہ ججمنٹ نہیں تھی، انہوں نے ایک رپورٹ بھی دی تھی، وہ بڑی اچھی رپورٹ تھی جو وکلا کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی 2016 میں کوئٹہ میں، اس پر بڑی اچھی رپورٹ دی تھی. اسی طرح انہوں نے 2015 میں جو 21ویں ترمیم کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس میں لیڈ کاؤنسل تھا، اس میں بھی انہوں نے ایک اچھی ججمنٹ دی تھی. خود کہا تھا اس ججمنٹ میں کہ سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے. افسوس کی بات ہے آج اپنے ہی ویو کے متضاد خلاف ہو کر یہ ایک بینچ بنایا ہے جس نے کہ ایک اچھی ججمنٹ جس میں کہا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف اس کو سسپینڈ کر. سر کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک جج کا اتنا روشن ماضی ہے، کیا مجبوری تھی ان کی، کیا سمجھتے ہیں کیا کمزوری ہے ان کی جو اب چیف جسٹس بننے کے بعد وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے؟ یہ اس کا مجھے کوئی ڈائریکٹلی علم نہیں ہے، نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ بات افسوسناک بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں وہ اچھے چیف جسٹس میں شمار نہیں کیے گئے. جج پر یہ اعتراض ہو جائے کہ ان سے وائس کی جو ہے وہ توقع ہے تو ان کو نہیں سننا چاہیے. یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے معین الدین صاحب جو ہیں جو کہ ان کے فیوریٹ ہیں، جن کو ایز اے جونیئر جج اس کمیٹی میں لگایا گیا جس کمیٹی میں حقدار کے سینئر جج تھے یعنی منیب اختر صاحب تھے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی کسی ایسی بینچ میں بیٹھنا مناسب نہیں. اچھا سر، اگر آپ نے اعتراض کیا تھا اور قاضی صاحب نے کہا کہ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ درخواست پڑی ہے قاضی صاحب، ہمیں فیصلہ کا بھی پتہ ہے اور آپ کی عدالت کے اوپر بھی ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ آپ نے جو سنانا ہے سنا ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ چلے جاتے، پھر میں تو چلا گیا پھر واپس آئے. اب واپس آئے. سر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، بڑے وہ نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سر، انہوں نے کہا کہ اگر آؤٹ گوئنگ جج کوئی فیصلہ دے کے جاتا ہے تو نیا چیف جسٹس اس کو ختم کر سکتا ہے. وہ کس چیز کا ان کو خوف ہے کہ اگر وہ فیصلہ دے کے جائیں گے کوئی تو نیا چیف جسٹس وہ فیصلہ اڑا دے گا؟ ان کو خوف یہ ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف کے مطابق نہیں ہیں، تو اس لیے جو نیا چیف جسٹس یا نئے ججز آئیں گے ان کو فرض ہے کہ وہ فیصلے ان کو منسوخ کریں جو کہ فیصلے انصاف کے تقاضے کے خلاف ہیں. آپ سمجھتے ہیں مہینے بعد سپریم کورٹ تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی؟ میرا خیال ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نئی قیادت ہوگی سپریم کورٹ کی اور نئی قیادت سے بہت سی اچھی توقعات ہیں. کہ ابھی جو انہوں نے ایک جو میجورٹی ججمنٹ دی تھی مخصوص رشتوں کے بارے میں، وہ عین انصاف کے مطابق ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ. سر صحافیوں کو ڈالر کے تانے دیے جا رہے ہیں، آپ کچھ کہیں گے؟ کیونکہ تیسرے ڈے کی تشریح بھی لگ گئی، پریکٹس پروسیجر بل کمیٹی بھی تبدیل ہو گئی، آگے اگر فلور کراسنگ کا راستہ ہموار ہو جاتا تو پھر وکلا تحریک کب بعد میں شروع ہوگی جب ساری چیزیں؟ نہیں شروع ہو چکی، ہم نے لاہور سے شروع کر دی ہوئی ہے. پچھلے جمعرات پہلا بڑا کنونشن ہوا، ہم نیکسٹ کنونشن پشاور میں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ ہر جگہ کریں گے. تو اس لیے ہم خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے اس قسم کے نہ غلط فیصلوں کے سامنے اور نہ ہی کوئی غیر آئینی قسم کی آئینی ترامیم کے پیکج کے لیے وہ ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ تحریکیں ہمیشہ وقت لگاتی ہیں، جیسے ہماری ایل ایف او کی تحریک تھی، جیسے کہ 2007 سے 9 تک کبھی بھی
इस किस्म के कवानीन को या फैसलों को बर्दाश्त। हामिद खान साहब, ये एक सवाल बताएगा, आपने जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की चंद दिन कबल वहाँ पर जो असमत जहांगीर हॉल पे एक इजलास हुआ, उस इजलास में आपका नाम लेकर कहा गया कि आप कौन होते हैं कि तहरीक का आगाज़ करें, आप तो पाकिस्तान बार के मेंबर ही नहीं हैं, और फिर आपके हवाले से बहुत बातें की और वहाँ पर सारे मुस्तरक नजर आए। क्या होता है? अपना अपना ज़र्फ होता, मैं नहीं परवाह करता कोई क्या है। बहुत अफसोसनाक है, और जो मसूद शाह साहब ने ख़त लिखा है बिल्कुल दुरुस्त है। जब उस कानून के तहत एक कमेटी बन गई और बिल्कुल दुरुस्त कमेटी बनी, क्योंकि उसमें पहले सीनियर मोस्ट 2 जजेस थे चीफ जस्टिस के साथ, तो उनमें से किसी को हटाना और किसी जूनियर जज को लाना ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, हर तरह इंसाफ के मुनाफी है।